الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شازیہ خان ہے. آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ مصباح صاحب ہیں جو ہمارے بہت اچھے تجزیہ کار ہیں. اور ویلکم بیک. بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان. آج ہمارا ٹاپک ہے کووڈ کے اوپر. آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ جو ہے اس وقت ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. ہر طرف کووڈ کی پریشانیاں ہیں. تو آپ کو میں نے آج کی آپ کو تکلیف تھی کہ ہم نے بات کرنی ہے آج کہ ہم اس بات کو گہرائی سے سمجھ سکیں کہ آج کل دنیا میں کیا ہو رہا ہے، خاص طور پہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اور کرونا کا جو سچویشن ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج کل جیسے پاکستان کو ریڈ زون میں ڈال دیا ہے. بہت سارے اس کے کیسز ہو رہے ہیں. وہاں پہ کوئی وبا بھی چلی اور دوسری بھی کوئی بیماریوں کے بارے میں لوگ ذکر کر رہے ہیں. لیکن مین جو اس کا ہے وہ کرونا کا ہے. تو آپ بتائیں مجھے پہلے تو فگرز بتائیں کہ آج کل کیا فگرز نکل رہے ہیں اور کتنی ڈیتھس ہو رہی ہیں پاکستان میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر. شازیہ آپ دیکھیں کہ جیسا کہ پاکستان میں اگر آپ اوور آل انفیکشن ریٹ دیکھیں نا تو اس ٹائم وہ 11% کے قریب انفیکشن ریٹ ہے. اور جو مجموعی طور پہ جو اموات ہوئی ہیں وہ 15,500 اموات ہوئی ہیں. اور اگر جو ٹوٹل کیسز اگر آپ دیکھیں تو 7,11,000 کیسز پاکستان میں بھی ہو چکے ہیں. گزشتہ روز جو ہے 5,350 کیسز آئے اور 110 اموات ہوئی ہیں. اور اگر آپ پنجاب میں دیکھیں تو پنجاب میں 243 لاکھ نیو کیسز آئے ہیں. اور جو ہے اس کے علاوہ 243 لاکھ جو اوور آل کیسز ہیں اور 2,211 جو ہے نیو کیسز آئے ہیں. 6,900 ٹوٹل ڈیتھس ہو چکی ہیں جو ہے پنجاب میں. سندھ میں 268 لاکھ ٹوٹل کیسز ہیں. اور جو نیو کیسز ہیں اس وقت جو اب سندھ جو ہے اس میں نیو کیسز کم آ رہے ہیں. 350 نیو کیسز ہیں اور ٹوٹل ڈیتھس 4,525 ہوئی. اور کے پی کے میں 96,128 جو ہے ٹوٹل کیسز ہیں اور 1,300 نیو کیسز آئے ہیں اور 2,600 جو ہے ٹوٹل اموات ہوئی ہے. بلوچستان میں بھی اس طرح 20,000 جو ہے ٹوٹل کیسز ہیں اور 100 جو ہے نیو کیسز آئے ہیں اور 215 جو ہے ٹوٹل اموات ہوئے ہیں. سب سے جو حیرت والی بات ہے کہ اسلام آباد میں بہت زیادہ جو ہے کیسز میں اضافہ ہوا. 65,000 ٹوٹل کیسز ہیں اور 700 نیو کیس آئے اور ٹوٹل ڈیتھس جو ہے چھوٹا سب سے اسلام آباد اس میں 600 ٹوٹل ڈیتھس ہو چکی ہیں. پھر اگر آپ شازیہ اس کے بعد اگر آپ وینٹیلیشن کی آپ دیکھیں کہ وینٹیلیٹر جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہمارے پاس رہ گئے ہیں. لاہور میں 80% آکوپائڈ ہو گئے ہیں. لاہور کا اگر آپ انفیکشن ریٹ دیکھیں تو لاہور اس ٹائم سب سے زیادہ ورسٹ جا رہا ہے. 22% انفیکشن ریٹ ہے. 75% جو ہے لاہور میں آکسیجن بیڈ آکوپائڈ ہو چکے ہیں. ملتان میں 70% وینٹیلیٹر آکوپائڈ ہو چکے ہیں. گجرانوالہ میں دیکھیں 65% وینٹیلیٹر آکوپائڈ ہو چکے ہیں. 60% اسلام آباد میں جو ہے وینٹیلیٹر آکوپائڈ ہو چکے ہیں اور پشاور میں 50% ہو چکے ہیں. اگر پھر اس طرح آپ اگر آکسیجن بیڈس کے حوالے سے دیکھیں تو گجرانوالہ میں بھی 45% جو ہے آکسیجن بیڈ ہیں جو ہے وہ آکوپائڈ ہو چکے ہیں. 70% گجرات میں, 78% پشاور میں, 56% اسلام آباد میں اور 55% لاہور میں جو ہے جو آکسیجن بیڈس ہیں وہ آکوپائڈ ہو چکے ہیں. 45% ملتان میں آکوپائڈ ہو چکے ہیں آکسیجن بیڈ اور 46% آکسیجن بیڈ راولپنڈی میں آکوپائڈ ہو چکے ہیں. تو یہ اس ٹائم جو ہے بہت ورس سچویشن اس ٹائم بنی ہوئی ہے پاکستان کی. یہ تو میں نے آپ کو پوری مجموعی صورتحال جو ہے وہ کووڈ کی آپ کو بتا دی. جی شاید ویسے پاکستان نے جب شروع کیا تھا مطلب کووڈ شروع میں جب آیا تھا اور پوری دنیا میں پھیل رہا تھا تو پاکستان سب سے آگے تھا انفیکشن کو کنٹرول کرنے میں اور کافی سکسیسفل رہا تھا. لائک اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا. دنیا بھی اس کو اپریشیٹ کری تھی. سارا کچھ تھا. تو کیا وجہ ہوئی ہوگی آپ کے خیال میں؟ لائک کیا خبریں آ رہی ہیں یا لوگوں کا کیا کہنا ہے کہ کیوں یہ اتنا بیڈ کیسے ہو گیا؟ اب اصل میں شازیہ یہ ہے کہ
بیسیکلی لوگوں نے اس کو، میں تو سمجھتا ہوں کچھ سرٹن ریزنز ہیں، لوگوں نے اتنی زیادہ احتیاط بھی نہیں کی، جس طرح پہلی ویو تھی اور دوسری ویو میں پاکستان میں لوگوں نے زیادہ احتیاط کی، گورنمنٹ بھی زیادہ سیریس تھی، اور مطلب اس کے بعد ایک اصل میں لوگ بھی تنگ آ چکے تھے کہ کیا وہ اتنا زیادہ، اب اگر آپ دیکھیں، آپ کے اگر کوئی عزیز و اقارب پاکستان میں رہ رہے ہیں تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ لوگوں نے اتنی احتیاط نہیں کی۔ اور دوسری چیز یہ بھی کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یو کے کا وائرس ہے، تھرڈ جو وائرس ہے وہ ادھر پاکستان گیا، جو کہ جس وائرس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 70% مور دوسرے کووڈ سے زیادہ کنٹیجیس ہے، زیادہ تیزی سے لگتا ہے، زیادہ تباہی پھیلاتا ہے۔ اور مطلب یہ کافی چیزیں اس میں، مطلب آپ کہہ سکتی ہیں کہ اور بھی کافی معامل کے بیچ میں وہ ہونا چاہیے تو آپ کے بس خیال میں جہاں پہ کہیں نہ کہیں پہ پاکستان، یو کے میں سوری، جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تو بہت سارے لوگ پاکستان میں چلے گئے، یس پاکستان کی اکانومی بوسٹ بھی ہوئی، لیکن اس کے علاوہ مطلب بہت ساری مطلب ایسا ہوا کہ لوگ یہاں سے پاکستان چلے گئے تھے، جو اسپیشلی جو لاک ڈاؤن میں نہیں جانا چاہتے تھے، جو آن لائن کام کر سکتے تھے، جن کے بچے چھوٹے تھے، جو اسکولوں کے کام پاکستان میں آن لائن کر رہے تھے، تو وہ سارے پاکستان چلے گئے۔ آپ کے خیال میں یورپ اور یو کے سے جو لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پاکستان گئے، کیا وہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہے تھے اس فیکٹر میں کہ انہوں نے ہیلپ کی ہے اسپریڈ ہونے میں؟ جی بالکل، یہ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لازمی بات ہے۔ اگر آپ اس کو کسی پوائنٹ آف ویو، سائنسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اسینشیل ٹریول کریں، بہت ضروری جو ٹریول ہے وہ کریں، ایون کہ انٹرا سٹیز میں بھی وہ اپنے کام پہ بھی وہ روک لیں۔ تو اگر آپ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹریز میں جائیں گے تو وہ تو سمجھ سے باہر بات ہے۔ اور اگر آپ اس کو ایون کہ مذہبی لحاظ میں بھی دیکھیں تو میں ایک حدیث میں جب کسی نے بھیجی تھی واٹس ایپ پہ، وہ پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے بھی بتایا کہ آخری بات میں آئے گی جب وہ وبا ہے ایسی، تو اس پہ آپ اپنے شہروں میں جہاں کے لوگ ہو وہیں پہ رہو، جس شہر میں وبا ہے ادھر نہ جاؤ۔ تو مطلب ہر لحاظ سے انہوں نے ہمیں وہ کیا ہوا ہے، لیکن اگر لوگ نہیں سمجھ رہے، لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی، لوگوں نے بہت فن سچویشن بنائی ہوئی ہے، اور اس سے آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ناجائز وہ جو ہے اس کو دیکھ کے ایک فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں کہ چلو چھٹیاں ہیں اور یہ ہے وہ ہے تو اس پہ ہم وہ یہ کر لیں، تو یہ اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں نے دیکھے نا، آپ کو یہ بتایا کہ جو میں نے آپ کو بیڈ اور وینٹیلیٹرز کی حالات بتا دی ہیں، وہ آپ کو آپ کے سامنے کہ کیا صورت حال ہے۔ اگر تھوڑا سا اور پریشر پڑتا ہے، ابھی تو دیکھو شروع ہوا ہے، ابھی تو جو پاکستان میں کیسز ہیں وہ کوئی، اگر آپ یو کے سے کمپیئر کرو تو ابھی بھی اتنے زیادہ ادھر کیسز نہیں ہے پاکستان میں، لیکن پاکستان کا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ یو کے لیول کے جو کیسز ہیں، خدا نخواستہ اگر ادھر یہ صورتحال جو یو کے میں ہوگی تو وہاں تک لوگ دلیوں میں جو ادھر مریض آ جائیں گے۔ یہ اور میرے خیال میں ایک تو لوگ تنگ پڑ گئے ہیں، ایک ان کی روزگار کا مسئلہ لوگوں کا ہے۔ جیسے 6 بجے اگر آپ شاپ بند کرتے ہیں فار ایگزامپل، تو آپ صبح کے 10-11 بجے شاپ کھولتے ہیں، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جب تک یہ کمپلسری نہیں ہو رہا وہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے اگر کمپلسری نہیں ہے تو انہوں نے اس کو ماسک نہیں پہننا، اگر کمپلسری نہیں ہے تو ہم نے سینیٹائز نہیں کرنا، کمپلسری نہیں ہے تو ہم نے رولز کو فالو نہیں کرنا۔ یعنی کہ وہ یہ نہیں سوچتے ہیں، میرے حساب سے، جو میں جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے یا جہاں تک میں نے لوگوں سے بات کی ہے، کہ لوگ اباؤٹ 60-70% جو ہے وہ کافی بڑی وہ ہے، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو یورپ اور یو کے سے گئے ہیں اور ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اور وہ بھی وہاں پہ جا کے بالکل ایسے ہو گئے ہیں جیسے وہ مطلب ان کو کوئی نالج نہیں ہے یا کوئی اویئرنیس نہیں ہے اس کی، ہائیجین کی اور سم تھنگ۔ اب وہ باہر جا رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، ہوٹلنگ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں ایز نارمل، اور وہ بڑے خوشی سے بتا بھی رہے تھے، ہم لوگ باہر گئے ہیں، یہاں پہ لائف شروع ہے، یہاں پہ ہم باہر جا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، وہاں پہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پہ بھی کوئی وجہ تھی نہ کرنے کی، اور وہاں پہ اگر اوپن ہے تو ظاہر سی بات ہے اکانومی ایسی اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ ہر بندے کو سپورٹ کر سکے، تو وہ تھوڑا سا ان کو لینین ہونا پڑتا ہے تاکہ لوگ اپنی پیٹ بھی بھر سکیں، کیونکہ لوگ تو بھوکے مر جائیں گے وہاں پہ اگر کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہوا۔ تو وہی تو اوائڈ کر رہی تھی گورنمنٹ کہ وہ ایسا نہ ہو۔ دیکھیں شازیہ، یہ تو گورنمنٹ کی بیسیکلی بات ہی نہیں ہے، یہ ایک ایسا ایشو ہے گورنمنٹ کی اس حوالے سے تو جو میئر لینے ہیں
چاہیے ہم اس پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. باقی تو احتیاط تو دیکھو عوام نے کرنی ہے. ماسک گورنمنٹ زبردستی تو آ کے نہیں چلا سکتی. کتنی زبردستی کر رہے ہیں, ابھی تو وہ پرچے بھی دے رہے ہیں, پولیس والے بھی تنگ کر رہے ہیں, لیکن لوگ کتنا کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو گورنمنٹ نہیں کر سکتی, کچھ عوام کی مجموعی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ عوام کے اوپر بھی ہوتی ہے. اب سب کچھ گورنمنٹ پہ نہیں آپ ڈال سکتے, لیکن کافی وہ چیزیں ہیں جو آپ مطلب جس طرح ویکسین کے حوالے سے جو انتظامی معاملات ہوتے ہیں ان پہ آپ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کو سختی کرنی چاہیے یا وہ کرنا چاہیے. تو اب یہ تو احتیاط آپ لوگوں نے خود کرنی ہے. یہاں سے کئی لوگ گئے بھی اس طرح, تو مجھے انہوں نے اس طرح جس طرح آپ نے کہا کہ پکچر بھیجی, تو میں نے ان سے کہا کہ یار آپ لوگوں نے کیوں اس طرح آپ کر رہے ادھر احتیاط نہیں کر رہے. وہ انہوں نے آگے سے مجھے جواب دیا کہ یار ہم لوگ وہاں پہ گئے اور وہاں پہ اگر ہم کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے تو لوگ اس چیز کا برا مناتے تھے, تو پھر ہم نے ایک جو نارمس تھے اس کے مطابق ہم نے بھی اپنے آپ کو ڈال دیا. تو میں نے کہا یار آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو اپنے اس پہ ڈالواتے, آپ ان کے نام سے ڈال گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے, بس لوگ جو ہے لوگوں نے اس چیز کو اتنا سیریس, پاکستان میں ایک وہ ٹرینڈ چل پڑا کہ جی ادھر تو کچھ بھی نہیں ہوتا, جی پاکستانیوں کو کچھ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا, بہت امیون ہے ہم لوگ, اور یہ ہے اور وہ ہے, اور ہم بیسک ہے بھی امیونٹی ہے بھی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے وہ اس کو بالکل عوام نے اس کو سیریس لیا ہی نہیں. اور پھر دیکھیں نا, اب یہ کل فلائٹیں آئی ہیں, میرا حال ہے 17 ٹوٹل فلائٹیں آئی ہیں شاید کل پاکستان سے, جو یہاں سے ایم ٹی جہاز کے ہیں, اور وہاں سے حالات بھی دیکھ لیے ہوں گے کیا حالات تھے ایئرپورٹ کے حالات دیکھے. بالکل وہی میں بات کرنے والی تھی کہ چلیں آپ کو مجبوری تھی, اگلے برا منا جاتے تھے, ایک کسٹم ایک کلچر تھا اور اس کے آپ رنگ میں ڈھل گئے. لیکن پھر ایئرپورٹ پہ کیا حال تھا. میں نے آج ویڈیو دیکھی اس کی, پلین کی فلائٹ واپس آ رہی تھی پاکستان سے یو کے میں, اور آپ یقین کریں کہ اتنے گندے گندے ٹشو, پانی ٹوائلٹ میں پڑا ہوا, ہال ویز میں پڑا ہوا, اور ٹشوؤں کا ڈھیر لگا ہوا, اور ایسے جیسے کسی ٹوٹل کسی گندے بازار میں آپ کھڑے ہیں جہاں پہ ہائیجین کا کوئی خیال نہیں ہے. یہ لوگوں کا وہ حال تھا جو لوگ یہاں سے ایک سویلائز سوسائٹی سے وہاں پہ گئے تھے اور وہاں سے واپس اپنی سویلائز سوسائٹی میں آ رہے تھے. اب یہاں سے لوگ جاتے ہیں تو بڑے وہ اپنے آپ کو مغرور سمجھتے ہیں, بڑا اپنے آپ کو بہت کلین ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا اوور ہوتے ہیں. تو ان کے بھی جو اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں وہ میرا حال ہے جب ایئرپورٹ یو کے ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنے کے بعد سے ان کے اسٹینڈرڈ شروع ہوتے ہیں. ایز سون ایز وہ پلین میں بیٹھتے ہیں اور وہ ایکچولی پلین پاکستان جا رہا ہوتا ہے, ان کے مینرز ختم ہو جاتے ہیں. دے اسٹارٹ فرام ہیئر, جب وہ پلین پہ یا بیٹھ جاتے ہیں یا وہاں سے پلین پہ آتے ہوئے جب تک ایئرپورٹ تک نہیں پہنچتے ان کے مینرز نہیں ہوتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے, آئی مین لائک یہ اگین میرا پرسنل اوپینین ہے, مے بی آپ اس سے ڈفر کریں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, اٹس ڈفرنٹ اور سم تھنگ, لیکن پرسنلی آئی تھنک دیٹس ریئلی ڈسکسنگ. ایئرپورٹ کے حال اتنے برے تھے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں سم ایکسٹینٹ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو تو چلو ہونا تھا وہ ہو گیا, اب آگے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میئرز لینے چاہیے گورنمنٹ کو. یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے کہ گورنمنٹ کو آگے کرنا کیا چاہیے. اب دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایم سی او سی کی جو میٹنگ ہے وہ ہوئی, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی سندھ گورنمنٹ نے ان کو کہا کہ آپ جو انٹر پروونس جو ہے وہ بند کر دیں. یہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر دیکھیں کہ کسی ایک پروونس میں اگر وہ کم ہے, بالکل نہ ہونے کے برابر ہے یا بہت کم ہے, تو ادھر آپ اس کو بند کر دیں گے, نہ ہو کہ وہاں سے دوسرے صوبوں میں جہاں وائرس زیادہ وہاں سے وہاں چلا جائے. تو پھر انہوں نے تھوڑا مانا بھی کہ ہم ویکینڈس پہ ہم بند کر دیں گے, اور پھر انہوں نے آگے سے ان کو یہ کہا کہ بھی آپ اپنے بارڈرز پہ وہ چیک کریں. لیکن یہ مشکل کام ہے اگر بارڈرز پہ چیک کرنا. فرض کرو ایک بندہ سندھ سے اٹھ کے پنجاب سے اٹھ کے سندھ جاتا ہے 20 گھنٹے کا سفر کر کے, اور آگے اس کو چیک ہوتا ہے اور جیسے کہتے ہیں جی آپ کو بخار ہے آپ واپس چلیں. بس وہ شاید صحیح آپ کہہ رہی کہ ایئرپورٹ پہ جو حالات تھے وہ آپ نے سارا کچھ دیکھ لیا, ادھر جو سب کچھ تھا وہ آپ کے سامنے تھا لوگوں نے. میں آپ کی بات سے اب تو سم ایکسٹینٹ ایگری کرتا ہوں کہ واقعی ایسے ہی ہے جو آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آگے یہ تو چلو لوگوں کا تھا کہ ہمیں جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ایک دفعہ, لیکن ہم نے آگے کیا میئرز لینے ہیں, ہمیں یہ چیز بھی دیکھنی پڑے گی. آگے آپ دیکھیں کہ اس ٹائم جو ایم سی او سی کی میٹنگ ہوئی تھی 2 اپریل کو, اس پہ سندھ گورنمنٹ نے ان سے ایک مطالبہ کیا تھا کہ آپ انٹرا سٹی جو ہے ٹرانسفر اس کو اب انٹرا پروفینس جو ہے وہ بند کر دیں اس کو,
پروونس کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, کچھ نے تجویز دی کہ آگے ویکینڈس پہ ہم یہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو پھر انہوں نے آگے سے ان کو یہ مشورہ بھی دیا کہ آپ ایسے کریں کہ بھی آپ بارڈر پہ چیکنگ شروع کر دیں, کہ جو ادھر آپ ان کا ٹیمپریچر چیک کریں. لیکن یہ اتنی فزیکل بات نہیں ہے کہ ایک بندہ پنجاب سے اٹھ کے سندھ آئے گا تو ادھر آ کے وہ دیکھے گا کہ اس کا اگر ٹیمپریچر زیادہ ہے تو اس کو واپس بھیج دیا جائے گا. تو وہ اتنی بات نہیں. ہمیں سب سے پہلے تو انٹرا پروونس اور پھر انٹرا سٹی جس شہروں میں زیادہ یہ پھیلا ہوا ہے, ہمیں یہ میئرز لینے پڑیں گے کہ ان کو ہم جو بند کریں اور ان کی جو پبلک ہے اس کو باہر جانے سے روکیں اور دوسری پبلک کو اس شہر میں آنے سے روکیں, تھوڑا لمٹ کر دیں تاکہ آپ کو یہ جگہوں پہ نہ پڑے. ایک انٹرسٹنگ میں آپ کو بات بتاتی ہوں کہ ایکچولی مجھے جو پتہ چلا تھا کہ میری ایک فرینڈ ہے, تو وہ کہتی ہے مجھے کہ بیسکلی وہ اپنی فیملی سے بات کر رہی تھی کہ کیوں مطلب آپ احتیاط نہیں کر رہے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ دیکھیں زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں, وہ تو آنی ہے, بیماری ہاری بھی اللہ کے نام اس پہ آنی ہے, ان کے مطابق آنی ہے. تو ہم احتیاط کریں یا نہ کریں, ہم نے اگر بیمار ہونا ہم بیمار ہوں گے, ہم اس کی خاطر کہ ایک مسئلہ آنے والا ہے ہم جینا تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. ایک طرف سے دیکھا جائے تو اسلامی طور پہ یہ بات صحیح بھی ہے کہ ہم جینا تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں, بیماریاں ہیں تو ہمیں مطلب زندگی تو گزارنی ہے. لیکن سیم ٹائم پہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہمیں اسلام نے بھی یہ کہا ہے نا کہ جہاں پہ وبا پھیلتی ہے اس شہر میں رک جاؤ, رک جاؤ جب تک پھیلاؤ نہیں. بالکل, تو انسان اس کی طرف نہیں دیکھتے ہیں. دیکھیں میں میئرس کی بات کر رہا تھا, چلیے آپ نے جو کہا ایک تو ہمیں یہ کہ انٹرا پروونس جو ہے ہمیں وہ منتخب کرنے پڑیں گے, پھر اس کو آگے کر کے انٹرا سٹیز بھی ہمیں کوشش کرنی پڑے گی کہ جہاں پہ وہ ہیں زیادہ وائرس ہے وہاں سے لوگوں کو باہر جانے سے روکیں اور دوسرے لوگوں کو شہر میں آنے سے روکیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ ایک ہمیں ویکسین ڈرائیو بھی چلانی چاہیے جس میں پورے جو آپ دیکھ لو دنیا میں لوگوں نے ویکسین ڈرائیو چلائی ہے, زیادہ سے زیادہ ہر ملک کی ایک کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ویکسین اپنے لوگوں کو لگوا دیں, کیونکہ اس کا ایک ہی حل یہ نظر آتا ہے کہ ہم ویکسین لگائیں گے 70% سے زیادہ لوگوں کو تو تب ہی ہوگا. دوسرے صوبوں سے ہیلپ لینی چاہیے. اب دیکھیں جس طرح سندھ پروونس ہے اس میں اگر کم کووڈ کیسز ہیں, ان کے پاس وینٹیلیٹر زیادہ ہیں, تو ایسا کوئی میکینزم بنانا چاہیے کہ ان کی جو فیسلٹیز ہیں وہ اگر کوئی ایسی ایمرجنسی بن جاتی ہے تو دوسرے صوبے یوز کریں. پھر ٹیمپریری کووڈ جو ہے سینٹر بنانے چاہیے جہاں پہ کرنٹائن سینٹر اور ایسے سینٹرز ہونے چاہیے کہ جب غریب لوگ ہیں کہ عمر میں 10 بندے سونے والے وہ کیسے کرنٹائن کریں گے اگر ان کے گھر میں آ جاتی ہے بیماری. پھر پرائیویٹ ہاسپٹلس کو انوالو کرنا چاہیے. میں شازیہ آپ کو بتاتا جاؤں کہ پرائیویٹ لوگ وہاں پہ بہت زیادہ منافع کما رہے ہیں. ویکسین میں بھی سنا ہے جو $2-3 کی ویکسین ہے وہ 20-20 ہزار کی پاکستان میں لگ رہی ہے. اس کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ آپ گورنمنٹ ایک جائز منافع کا ریٹ ان کو بتا دے کہ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس بھی ہم سننے میں آیا کہ 1 لاکھ روپے ایک دن سے کووڈ مریضوں سے پرائیویٹ ہاسپٹل والے لے رہے ہیں جو وینٹیلیٹرز کا اور جس چیز کا, اس کو بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. ہمارے پاس تھا 1 سال کا وقت لیکن ہم نے تیاری نہیں کی. ہم نے یہ سوچا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بالکل ہمارے ادھر نہیں آئے گا ایسا وائرس اور ہم امیون ہے اور ہمارے پہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. ٹھیک ہے بھی, لیکن پھر بھی ہم نے تیاری نہیں کی اس کی. لیکن ابھی بھی کچھ نہیں کیا, ابھی بھی ہم تیاری کریں تو اگر کچھ برا وقت خدا نہ خواستہ آ جائے تو ہم اس پہ نپٹ سکتے ہیں. پرائیویٹ ہاسپٹل بہت زیادہ ان پہ وہ کرنا چاہیے. ابھی تو میں نے یہاں تک یہ سنا ہے کہ جو پاکستان میں لوگ ہیں وہ آکسیجن سلنڈرز لے لے کے تو پینک ہونا شروع ہو گیا. لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ پلیز پینک مت کریں. جن لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی آکسیجن سلنڈرز لے لے کے گھروں میں رکھ دیں. اور پھر گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ ریٹ فکس کرے ان چیزوں کے, ویکسین کے بھی, وینٹیلیٹرز کے بھی. اور یہ پرائیویٹ ہاسپٹل کے اس درمیان میں یہ وبا ہے, یہ جنگ کی صورت حال ہے. جنگ کی صورت حال میں آپ کو جو جنگی اقدامات ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں. تو یہ میئرز ہمیں لینے پڑیں گے تب جا کے ہمارا کوئی بہتری مجھے لگتا ہے کہ ہوگی کوئی بہتری. جی سر, میرے خیال میں 2-3 باتیں آپ کی جو ہیں وہ اس کنورسیشن سے نکلی ہیں. ایک تو ویکسین کی جو بات ہے, یہ ویکسین آن اٹس اون اتنا بڑا ٹاپک ہے, تو اگر تھوڑا سا ویکسین کی طرف ٹچ کریں
تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں بہت سارے لوگ اس کے فیور میں ہیں اور بہت سارے اس کے اگینسٹ ہیں. اب دیکھیں ویکسین کے سائڈ افیکٹس نکل رہے ہیں, کچھ لوگوں کو ہوئے ہیں, ٹھیک ہے لاکھوں کروڑوں میں 8-10 مرے ہیں, لیکن وہ بھی ان نیسسری مرے ہیں, کیونکہ ایک زندگی کو بچانا, ایک پوری اس کو کائنات میں جو انسانیت ہے اس کو بچانا ہے. تو ہر جان جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے, جن کی فیملی کے ممبرز گئے ہیں, بندہ ان سے پوچھے تو وہ کہیں گے کہ وائرس اس طرح نہ ہوتا تو اگر ویکسین ہوتا تو آج وہ زندہ ہوتے. جس کی جتنی زندگی ہے وہ تو ہوتی ہے, لیکن ہمارا جو ایمان ہے وہ ڈفرینٹ ہے تھوڑا سا, کہ اپنے ٹائم پہ مقرر موت پہ ہمیں جانا ہوتا ہے. لیکن باوجود اس کے میں یہ بھی کہوں گی کہ ویکسین جو ہے وہ ایک طرف آئی ہے, اس کے ابھی بھی اس کے وہ اسٹڈیز ہو رہی ہیں. تو اٹس ناٹ کہ کیونکہ وائرس اتنا پرانا نہیں ہے, اس کی ویکسین اتنی پرانی نہیں ہے, تو جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے اور اس کے جو افیکٹس آ رہے ہیں تو اس کے مطابق پھر وہ ویکسین کو چینج کر رہے ہیں. تو ہم 100% ویکسین پہ ریلائی بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ویکسین کے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پھر بھی ماسک لگانا پڑے گا, پھر بھی سوشل ڈسٹینسنگ کرنی پڑے گی, پھر بھی سینیٹائز کرنا پڑے گا, پھر بھی آپ کو ڈس انفیکٹ کرنا پڑے گا اپنا ایریا, اور آپ پھر بھی محفلوں وغیرہ میں نہیں جا سکتے. آپ خود کے لیے خطرہ نہیں ہے تو کسی کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے, آپ کیریئر ہو سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے. اور پلس یہ بھی ہے کہ آپ کو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کورونا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ایونچولی آئی تھنک اباؤٹ ساری دنیا کے ہر بندے کو شاید کورونا ہونا ہے, لیکن ہماری باڈی نے اس کو فائٹ کر لینا ہے. لیکن انفیکشن جو ایک لیونگ تھنگ ہے, وہی انفیکشن ہم اپنی باڈی میں ڈال رہے ہیں تاکہ ہماری باڈی فائٹ کر سکے, اور اسی انفیکشن سے بھاگ رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں, بہت سارے لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے ٹچ کی ہے کہ لوگوں کی نفسا نفسی اینڈ یہ جو گیس آکسیجن کی آکسیجن جو ہے وہ خریدنا اور رکھنا اور جنگ کی حالت ہونا, آئی ٹوٹلی اگری. کیونکہ یہ باقی جنگ کی حالت ہے ایک قسم کی, اللہ کی طرف سے عذاب ہے یا آزمائش ہے, اللہ بہتر جانتے ہیں, اور اللہ ہم سب کو نکالیں اس آزمائش سے. لیکن ہمارا سب سے پہلا فرض کیا ہے کہ بے شک ہم اپنے لیے اپنی مطلب سیفٹی کر رہے ہیں, کہ کچھ چیزیں خرید رہے ہیں, ہمیں سیم ٹائم پہ ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو ونربل ہیں, جو مریض ہیں, جن کو زیادہ ضرورت ہے, جن کے پاسبلٹی ہے کہ وہ بندے جا سکتے ہیں دنیا سے اگر کورونا لگنے سے, اور کئی لوگ ایسے ہیں جو ہیلتھی ہیں اور وہ سروائیو کر سکتے ہیں. تو ہمیں کائنڈ آف لائک کرٹسی کرنی چاہیے ایک دوسرے کے لیے, ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے, اپنے ہمسایوں کا, اپنے محلے کا, اپنے ملک کے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے, نہ کہ ہمیں اپنی نفسا نفسی میں صرف اپنی ذات کا سوچنا چاہیے کہ ہم بچ جائیں, بس ہم بچ جائیں, یو نو. تو آئی تھنک ہماری ذمہ داری ایز اے سوشل انسان, ایز اے ہیومن بینگ, اور مسلم ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک اور معاشرے کے جو لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھیں, صرف اپنی ذات پہ نفسا نفسی نہ کریں. کہ یہ تو قیامت کا سماں بن گیا ہے کہ جہاں پہ انسان نفسا نفسی کر رہے ہیں اور ان کو کسی دوسرے کی ہوش نہیں ہے. حالانکہ اتنا انسان کو سیلفش نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں کہوں گی. پیسے کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں لوگ بائی یوزنگ پیسے, اور اپنے گھر والوں کو, بچوں کو, بڑوں کو, بوڑھوں کو لگوا رہے ہیں, اپنے نوکروں کو یا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ لگوا رہے ہیں, حالانکہ وہ ونڈربل نہیں ہے. جیسے ہمارے یو کے میں ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بہت ہی ونڈربل کیٹیگری, جس میں بہت زیادہ بیمار لوگ, معذور لوگ, کی ورکرز جیسے پولیس والے ہو گئے, نرسیں ہو گئیں, ڈاکٹرز ہو گئے, فارمسٹ ہو گئے, ٹیچرز ہو گئے, جو ہیلتھ کیئر میں کام کرتے ہیں, جو پبلک کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, وہ ان لوگوں کو ویکسین لگ رہی تھی. اور جو بزرگ لوگ تھے جو 80 سے پلس تھے, پہلے ان کو لگی, اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ وہ نیچے آتے آتے اب آئی تھنک 40 کے راؤنڈ اباؤٹ آئی ہے ویکسین, کہ جن لوگوں جو 40 اور اوپر ہیں اب ان کو لگے گی, یعنی کہ ہر 10 سال کم کر رہے ہیں کچھ ہفتوں کے بعد. یا کی ورکرز کو لگا رہے ہیں, اور وہاں پہ بھی ان کو پھر یہی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ویکسین واقعی ہی آنسر ہے اور ویکسین واقعی ہی جو کہہ رہے ہیں وہی اس کا سولوشن ہے, تو پھر سب سے پہلے ان کو واقعی لگنی چاہیے. اور یہ کام میں نہیں کہتی کہ یہ کام ایک عام بندے کا, میرا اور آپ کا ہے, یہ ہے ذمہ داری ان لوگوں کی جن کے پاس پیسہ ہے اور وہ صرف پیسے کے دم پہ اپنی زندگی خریدنا چاہتے ہیں. آج پرنس چارلز مر گیا, تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی اس سے زیادہ امیر تھا کہ اگر وہ زندگی خرید سکتا تو وہ خرید لیتا. تو ہمیں اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو آپ کچھ بھی کر لیں, اگر آپ کی زندگی نہیں ہے
رات کو سوئیں گے تو صبح اٹھ نہیں سکیں گے، کیونکہ ہماری تو ویسے بھی وہ آدھی موت ہوتی ہے. تو ہمیں اتنا بھی نہیں سیلفش ہونا چاہیے کہ ہم باقی کسی کا نہ سوچیں اور اپنی ذات کا سوچیں. پیسے کے بل پہ ہم اپنی زندگی خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ایسا نہیں ہونا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جہاں پہ ونربل لوگ آ جاتے ہیں وہاں پہ گورنمنٹ کا کچھ کام یہ بنتا ہے کہ وہ اس کو کریں، مطلب اس کو کیپ کر لیں تاکہ وہ کسی عام بندے کو نہ ملے، چاہے وہ کسی ہائی فائی میں ہو یا کسی لو میں ہو، کسی میں بھی ہو. اس کو کیپ کر لیں کہ انلیس آپ اپنی آئی ڈی دکھا کے پروف نہیں کر سکتے کہ آپ ونربل ہیں، آپ کو انجیکشن نہیں لگے گا. اس سے یہ ہوگا ایٹ لیسٹ کہ جو لوگ حقدار ہیں اس کے، جو زیادہ بیمار ہو سکتے ہیں، جو ونربل ہیں، جن کی زندگیاں جا سکتی ہیں، سب سے پہلے ان کو لگے اور وہ پروٹیکٹڈ ہوں. کیونکہ ہم لوگ تو بہت سارے ایسے دیکھیں، میں الحمدللہ مجھے ہوا تھا، میں سروائیو کر گئی کووڈ سے. آپ کو ہوا تھا، آپ سروائیو کر گئے. بہت سارے ایسے لوگ ہم جانتے ہیں جن کو کووڈ ہوا، وہ سروائیو کر گئے الحمدللہ. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بندہ مر جائے گا، 90% نہیں مرتے ہیں، اباؤٹ 10% وہ بد نصیب جو بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں، ونربل ہوتے ہیں. اور انہی کے لیے ہم ویکسین کا کہہ رہے ہیں کہ پہلے ان کو لگے تاکہ وہ پروٹیکٹڈ ہوں. کیونکہ یہ اور باقی جو ہیلدی بندے ہوں گے ان کو لگ بھی جائیے اگر بیماری، تو انشاءاللہ وہ سروائیو ہو جائیں گے. ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ سروائیو ہوں. اگر ان کی زندگی نہیں ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور ہے تو اللہ رستے بنا دیں گے. ہمارا ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ویڈیو جو ہم دکھا رہے ہیں آپ وہ دیکھیں، اور دیکھیں کہ اس سے لوگ اپنے اصل رسوخ جو ہیں اس سے کیسے ناجائز فائدہ اٹھا کے اپنی جو ویکسین ہیں وہ لگوا رہے ہیں. جی شازیہ بالکل. یہ دیکھیں جی ویکسین لگ رہی ہے، سب پوری فیملی ہے، بوائے فرینڈز بھی ہیں، درجنوں لوگ ہیں. یہ ویکسین لگ رہی ہے، سب کو سب ویکسین لگوا رہے ہیں. اور یہ بڑی فخر سے ویڈیو بھی شیئر کی جا رہی ہے. اور یہ دیکھیں وکٹری کا نشان بنایا جا رہا ہے کہ جیسے کہ بہت بڑا کام انہوں نے کر لیا. بھنگڑے بھی ڈالے جا رہے ہیں کہ شاید جی انہوں نے جو ہے بہت بڑا کام کر دیا. یہ ویکسینیشن پہ تو آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ نے بات کی کہ لوگ پیسے دے کے لگاؤ، چند پیسے دے کے لگانا تو بھی کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو زکوٰۃ خیرات کی ویکسین ہے وہ باقی وزراء وہ لگوا رہے ہیں اپنے نوکروں کو، چاکروں کو، اپنے بیوی کو، بچوں کو، چھوٹے بچوں کو. اور پھر وہ ویکسینیں لگوا رہے ہیں جو کہ ولنریبل لوگوں کو لگنی چاہیے تھی، جو بوڑھوں کو لگنی چاہیے تھی. یہ انتہائی، آپ نے جو ویڈیو دکھائی، انتہائی شرمسار یہ گھنونا کام ہے. اور اس پہ جو گورنمنٹ کو بھی ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو. آپ لوگوں کو تو رول ماڈل ہونا چاہیے. اور پھر یہ دیکھو ویکسین دیکھیں ویری سلو، شادی ویری سلو لگ رہی ہے. اگر آپ کمپیریزن کریں تو پھر یہ ہمارے ملک کا بھی علمی ہے. یہ میں اس کو صرف اس گورنمنٹ کو نہیں میں اس کو کہتا، لیکن اوور آل آپ دیکھو کہ ہمارے ملک میں ویکسین نہیں بنتی. ہم 7ویں اٹامک پاور ہے لیکن ہمارے ملک میں ویکسین نہیں بنتی. انڈیا میں ویکسین بن رہی ہے، انڈیا لارجسٹ پروڈیوس کر رہا ہے ویکسین دنیا ساری میں، لیکن ہم لوگ نہیں ویکسین بنا سکتے. کیوں؟ ہمارے پاس مائنڈ نہیں ہے، ہمارے پاس برین نہیں ہے، ہمارے پاس لوگ نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں، سب کچھ ہے لیکن ہم لوگوں کی ول نہیں ہے کرنے کی. اور پھر آپ یہ دیکھو کہ ابھی تک ہم نے کیا کر رہے ہیں ویکسین. اب دیکھو آپ نے ایک بات کہی شروع میں کہ اس کا کوئی لازمی نہیں ہے کہ جی ویکسین سے ہی کچھ ہو جائے. بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کوئی اور دوسری چارہ نہیں ہے. اگر آپ سائنس سے دیکھو تو اس کے علاوہ بھی ایک ہوتا ہے نا، بندے کے پاس آپشن ہوتا ہے. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ میں ایک ڈاکٹر سے پوچھ رہا تھا کہ اگر یہ ویکسین آپ لگوا لیتے ہیں تو آپ کو کتنے عرصے تک آپ یہ اس سے مطلب سیو رہتے ہیں. تو اس نے مجھے کہا کہ شاید چند مہینے. میں نے کہا کتنے مہینے؟ کہتا ہے اس چیز کا تو جواب جو ہے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اس کی سائنس بھی نہیں دے سک رہی کہ اگر آپ ویکسین لگواتے ہیں تو سال سے زیادہ بھی آپ سیف نہیں ہیں. تو اس چیز سے مجھے بہت حیرت، میں تو اپنے ذہن میں یہ بٹھایا ہوا تھا اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ شاید ایک دفعہ کووڈ کی ویکسین اور شاٹ لگوا لیں گے تو آپ لائف ٹائم سیو ہو جائیں گے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. ابھی تک 9,40,000 لوگوں کو لگ چکی ہے پاکستان میں ویکسین،
اگر ہم اسی حساب سے اسی اسپیڈ سے جاتے رہے تو 10 سال میں بھی ہم اپنے لوگوں کو ویکسین نہیں لگوا سکتے. اور جو ابھی دیکھیں ہم نے رلائی کس پہ کرنا ہے؟ رلائی انہیں پہ کرنا ہے جو سائنس پہ لوگ جو بھی اس چیز پہ ورکنگ کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب تک اپنے 70% لوگوں کو یہ نہیں لگائیں گے اس وقت تک آپ کا یہ نہیں ہو سکتا. اور جب بھی کوئی بھی ویکسین آتی ہے، کوئی بھی بیماری آتی ہے، شاید اس کے ساتھ کانسپریسیز لازمی آتی ہے. آپ یہ دیکھو کہ جب پولیو کی آئی تو اس ٹائم ابھی تک لوگ، آپ اگر چلے جاؤ ادھر کے پی کے والی سائڈ پہ یا ادھر کے دیہاتوں پہ، تو ابھی تک لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ پولیو کی ویکسین نہ لگوائیں. یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اس ٹائم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس ٹائم پولیو کی ویکسین اس لیے لگا رہے ہیں کہ آپ کی نسلیں نہ بڑھ سکیں. نسلیں بھی چل رہی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے. یہ کانسپریسی ساتھ ساتھ چلتی ہیں. آج آپ پاکستان میں بچہ پیدا ہوتا ہے، یہاں پہ تو 2-3 ٹیکے لگتے ہیں، وہاں پہ تو کوئی 18 ٹیکے لگاتے ہیں بچوں کو ویکسینیشن میں. تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے. اور پھر $150 ملین ہم نے مختص کیا ہے کووڈ کے لیے جیسا گڈ منی. تو ہمیں اس سے فوراً ہمیں اپنے اثر رسوخ دوسرے ممالک سے استعمال کر کے فوراً ویکسین لانی چاہیے. اور پرائیویٹ سیکٹر کو تو میں کہتا ہوں کہ بالکل اجازت نہیں دینی چاہیے ویکسینیشن کی جب تک آپ اپنے ولنریبل پیپل کو یہ لگا نہ لیں. لوگوں کو اپنے ولنریبل لوگوں کو جب تک آپ لگا نہ لیں اس وقت تک تو پرائیویٹ سیکٹر کو بالکل اجازت نہیں دینی چاہیے. کیونکہ ہم یہ دے رہے ہیں، یہ بھی ہماری وہ ہے. تو ہم لوگوں کو تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا تھنک آؤٹ آف دا باکس، وہ جا کے ہم نے سوچنا ہے اور ہم نے اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. اب کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، میں ان کی بات کروں گا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ کورونا سے موجودہ نسل کا خاتمہ کر رہے ہیں اور ویکسین سے اگلی نسل کا خاتمہ ہوگا. تو مطلب ایسی تھاٹس بھی ہیں. میں آپ کی بات بالکل صحیح مانتا ہوں کہ کافی لوگ اس کے بارے میں ایک کنسپریسی کہہ رہے ہیں کہ کورونا سے موجودہ نسل کا خاتمہ اور ویکسین سے اگلی نسل کا خاتمہ. لیکن ایسی بات ہے ہمارے پاس، آپ نے کہا نا کہ ویکسین کچھ بھی مطلب وہ ماسک بھی کرنا پڑے گا، سب کچھ کرنا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے. ایک یہ آپشن ہے کہ ہم یہ لگانا ہے اور دوسرا یہ کہ ہم نے احتیاط کرنی ہے. احتیاط کتنی کر سکتا ہے بندہ، کتنی آپ لوگوں کو کروا سکتے ہیں، کتنی ٹائم کے لیے کروا سکتے ہیں. ان ٹائم آپ کو ویکسین کے لیے جانا پڑے گا. اور پھر تو آگے ویکسین کا تو آپ کو پتا ہے، جیسے ہم یو کے میں فلو لگواتے ہیں، فلو کے انجیکشن ہوتے ہیں ہمارے سالوں سال، ٹھیک ہے، اور اسی طرح وہ ویکسین کا ہوگا کہ ایوری ایئر ہمیں لگوانا پڑے گا، ایوری ایئر. تو کیا ہمارے ممالک ایسے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے کہ ان کے پاس ایسے ایسے رسوخ ہیں؟ جیسے یہاں پہ پولو کی بیماری تقریباً ختم ہو گئی ہے، جس کی آپ بات کریں پولو کی بیماری نہیں ہے، آلموسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح بہت ساری اور بیماریاں جو ہیں وہ اب نہیں ہے یہاں پہ، جس سے خسرہ وغیرہ ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. پاکستان کے جو لوگ ہیں شروع میں ہی ویکسینیشن بچے کو لگ جاتی ہے. بیماریاں تو اپنی جگہ ایگزسٹ کر رہی ہیں، بیماریاں یہ نہیں کہ دنیا سے چلی گئی ہیں، لیکن ان کا توڑ انہوں نے نکال لیا ہے. بچہ بیٹھا ہوتا ہے تو ویکسینیشن لگا دیتے ہیں، اس سے وہ جو ہے بچت ہو جاتی ہے ان کی. تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی اب وہ اس پہ جانا پڑے گا. لیکن میں میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر آپ ایک دفعہ کووڈ کے 2 شاٹ لگوا لیں گے یا ایک شاٹ جو ویکسین ہے وہ لگوا لیں گے تو آپ لائف ٹائم سیف ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. میں اس چیز سے بہت حیران ہوا اور ورڈ بھی ہوا کہ یار یہ دنیا مطلب کہاں پہ پہنچ رہی ہے اور کیا اس کا کیا بنے گا کیا، اور اس کا وہ ہوگا اور کس طرح لوگ لگوائیں گے. ایون کہ یہاں پہ بھی آپ دیکھو نا کہ آپ کو ہر سال اگر یہی پریکٹس ہوگی تو یہاں پہ لوگوں کو فل نہیں لگی. تو یہاں پہ اگر ہر سال یہی پریکٹس ہوگی تو کس طریقے سے مینج کریں گے اور کس طریقے سے لوگ لگوائیں گے اور کیا کریں گے. تو یہ بڑا عجیب سا ایک وہ لمحہ فکری ہے اور بڑا نہیں. جیسے اب جیسے فلو کے جیب جو لگتے ہیں، دیکھیں بچوں کو اسکولوں میں لگتے ہیں، ٹھیک ہے، گھر میں لیٹر آ جاتے ہیں کہ آپ کے بچے کو اسکول میں نرسیں بیٹھیں گی اور اسکول کے فلو جیب لگیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ یو کے میں تو یہ ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ 16 سال کی عمر تک ان کو لازمی اسکول جانا ہوتا ہے. تو جو گھر میں اسکولنگ کروا رہے ہیں فار ایگزامپل پیرنٹس، ان کو بھی سسٹم میں آنا پڑتا ہے، پھر ان کے بچوں کو بھی وہ گھر جا کے لگاتے ہیں. لیکن یہ پولیو کے انجیکشن یا اس طرح کے انجیکشن وہ لگاتے ہیں ساؤتھ افریقہ، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اس طرح کے لوگوں کے جو بچے آتے ہیں اس ملکوں سے، ان کو لگاتے ہیں. یو کے میں جو گورے ہیں ان کے بچوں کو نہیں لگاتے ہیں کیونکہ ان کو ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ان کی نسلوں میں نہیں چلا آ رہا. لیکن ہماری جینز میں ایسی کوئی بات ہے جس کی وجہ سے پولیو کے جیسے ڈراپس انجیکشن وغیرہ جو ہیں وہ لگتے ہیں. تو اسی طرح اگر میں دیکھوں کہ
فلو کا ہے تو وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ بچوں کو اسکول میں لگا دیتے ہیں، اور جو ونریبل ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں یا ایلڈرلی یا معذور ہوتے ہیں، ان کو اپنی سرجریز میں لگا دیتے ہیں، کیونکہ ہر بندہ سرجری میں رجسٹر ہوتا ہے. تو اس یو کے میں مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ صرف ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اسپیشلی پاکستان وغیرہ میں جہاں پہ آدھی پاپولیشن جو ہے وہ گرڈ سے نیچے ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، یو نو. سو جو لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، جو لوگ ٹینٹس وغیرہ میں آگے پیچھے سا ہوتے ہیں، سڑکوں پہ ہوتے ہیں، جو ایک ایک گھر میں 40 فیملیز بس رہی ہیں، جن کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، دے نان ایگزسٹنٹ، گرڈ میں ہے ہی نہیں ہے وہ لوگ. تو وہ ان لوگوں کو آئی مین لائک جب وہ اتنے ڈھیر سارے لوگ جو گرڈ میں ہے ہی نہیں، تو ان کو کیسے وہ کر سکتے ہیں، ان کو کور نہیں کر سکتے. دیٹس آلموسٹ امپاسبل کہ ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو کوئی ایسی سہولت ملے. تو ریالٹی تو یہی ہے کہ اگر ویکسین ان کو لگ بھی گئی تو وہ کیپ اپ نہیں کر سکیں گے، یہی فیکٹ ہے. اسی لیے آج تک کتنے سال ہو گئے، کتنی صدیاں گزر گئی ہیں کہ وہ پولیو کے جو انجیکشنز ہیں وہ ابھی تک وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہو سکے ہیں. ابھی تک لوگوں کے ساتھ اسٹرگل چل رہی ہیں. ابھی تک لوگ کہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کتنے سوشل ورکرز مر گئے ہیں، کتنے لوگ آؤٹ آف ایریاز آ کے انہوں نے لگانے شروع کیا، ان کو انہوں نے قتل کر دیا. بہت سارے لوگوں نے بچوں کو اسکول سے نکال لیا. بہت سارے مسائل پاکستان میں لوگ کریٹ کرتے ہیں. کچھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے، کچھ لیک آف ایجوکیشن ہے، کچھ حقیقت ہے، اور کچھ فالس انفارمیشن جیسے ہوتی ہے. وہ لوگوں کو تک پہنچتی ہے تو وہ اسے وڈرا کر لیتے ہیں. بالکل شاید صحیح کہہ رہی ہو آپ، لیکن اب یہی ہے اس سارے کو یہی اب کنکلوڈ آپ کی کرتے بات پھر سے ختم ہیں ہو گئی. کہ عوام کر سکتی ہے، یہ کر سکتی ہے کہ آپ اپنا جو ہے احتیاط کریں اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، ماسک پہنیں، ہاتھ دھوئیں، لوگوں کو ترغیب دیں، سوشل، یہی مطلب آپ اس کو آپ ایسے ہی کنکلوڈ کر سکتے ہیں. اور کوشش کریں کہ جو کووڈ کے مریض ہیں ان کو آپ جو وٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے، جو اسٹڈیز ہیں وہ آپ لے کے دیں. جو مخیر حضرات ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اس پہ آپ وہ کریں. اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی کافی لوگ جو ہے اس طرح وہ راشن وغیرہ بھی رمضان کے دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی لگ رہی ہے، تو اس پہ آپ سارا کچھ دیکھ لیں. تو شاید آپ اس کو کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں. اب یہی ہے کہ کووڈ کی جو ویکسین ہے اس کا کوئی وہ جو ہے وہ لگوانا یہی ہمارے پاس آپشن ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جو عوام کے ہاتھ میں اور جو ہم لوگوں کے ہاتھ میں کہ ہم احتیاط کریں، جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، ہاتھ دھوئیں، ماسک پہنیں اور گیدرنگ سے اوائڈ کریں. اور سوشلائزیشن جتنی کم ہو سکتی ہے اتنی کریں. اور جو ہے دوسروں کا جو ولنریبل لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں. رمضان میں کسی سے راشن لے کے دینے سے بہتر ہے آپ کسی وہ بھی لے کر کے دیں، لیکن ساتھ کوشش کریں کہ اگر کوئی بوڑھا بندہ یا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو بیماری ہے تو اس کو اگر آپ ویکسین لگوا دیتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھا کام ہوگا. تو یہ بھی آپ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتریاں کرے اور اللہ پاک اس وبا سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور مزید اس کی تباہی سے ہمیں بچائے. تو آپ آمین آمین. جی میں اپنی طرف سے یہی کنکلوڈ کروں گی کہ آئی ہوپ کہ ایک زندگی کا بچانا ایک نیشن کو بچانا ہے. اگر ہم یہ سب اس اصول کو لے کے ہم اپنی زندگی میں چلیں تو سب سے پہلے ہم اپنی کمیونٹی کا اگر خیال رکھیں، اپنے اوس پڑوس کا، جہاں پہ وہ لوگ بیمار اور معذور یا مجبور یا بوڑھے ہیں تو پہلے ان کو لگوانے کی کوشش کریں اور ان کا خیال رکھنے کی کوشش کریں. اور کہتے ہیں جو انسان دیتا ہے وہی اس کو واپس ملتا ہے، اور اللہ کوئی حساب اپنے پہ برابر نہیں رکھتے ہیں، تو دگنا چگنا آپ کو واپس دیتے ہیں. تو جب آپ کسی کے ساتھ اچھائی کریں گے تو آپ کی کبھی اچھائی رائے گا نہیں جائے گی. تو آپ ایک پازیٹیو اگر ہو کے چلیں اور لوگوں کی اس طرح مدد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا. کووڈ کے حوالے سے آف کورس یہ تو چیزیں اسٹینڈرڈ ہیں کہ آپ اپنے پروٹیکشن کریں، لیکن سب سے ضروری یہ ہے کہ جب ایک بندہ فوت ہوتا ہے تو سارے بندوں کو جو جاتے ہیں وہاں پہ انہیں چاہیے کہ وہ گیدرنگ نہ کریں، کیونکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. جن کی فوتگی ہوئی ہے، جن کا لاس ہوا ہے، ان کا ایک لاس تو ہوا ہے اور انسان ایک قسم کا تنہا تو ہو جاتا ہے اپنے پیاروں کی جدائی سے، لیکن ساتھ ساتھ ایک ریئل بیماری جو چل رہی ہے ہم سب کے ساتھ اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، اور باقی جو زندہ لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. تو کسی کو ناراضگی نہیں کرنی چاہیے کہ کسی کے پرتو پہ کوئی آیا نہیں ہے یا زیادہ لوگ نہیں ہیں یا بڑا جنازہ نہیں ہے. لوگوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھ کے چلنا چاہیے، نہ تو ایک طرف ناراضگی کریں کہ ڈیتھ
کسی کی فوتگی پہ کوئی گیا نہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ خیال کریں کہ آپ کی کسی کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے تو ان کو مزید تنگ نہ کریں بھائی، ان کے پاس بار بار جا کے اور ان کے اوپر ایک بوجھ بن جائیں اور بیماری میں کو پھیلانے میں اس کا ہاتھ کریں، ذریعہ بنے اس کا. تو ہماری طرف سے اللہ حافظ. ہمیشہ کی طرح آئی ہوپ کہ آپ کا رمضان بہت اچھا گزرے. انشاءاللہ بہت جلدی ہم ملیں گے. بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب آپ کے آنے کا. اللہ پاک آپ کو بھی اجر دے، اور رمضان کے مہینے میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا اپنی دعاؤں میں. آپ کو بھی میری اللہ طرف سے پاک اللہ جی حافظ. اللہ حافظ. اللہ اپنا خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ.